خوش قسمت وہ نہیں جس کی قسمت اچھی ہو، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پہ خوش ہو۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ کپڑے اچھے یا برے نہیں ہوتے، کپڑوں کے اندر جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ اگر اچھے کپڑوں کے اندر انسان ہی اچھا نہ ہو تو کیا فائدہ؟ تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن تذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے دفن کرنے کے لیے۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کم ظرف اور بزدل لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ اتنی مصروف ہو جاؤ کہ اداس ہونے کا وقت ہی نہ ملے۔ ہماری توہین، بے عزتی، طعنے، کمتری اور ہمت توڑنے والے جملے اپنوں سے ہی ملتے ہیں، اس وقت دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہمیں وہ لوگ طعنے اور باتیں سناتے ہیں جن سے ہم نے اپنے دکھ درد بانٹے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تم اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ کوئی شخص بھی ہمیشہ مصروف نہیں ہوتا، یہ آپ کی اہمیت پہ منحصر ہے کہ آپ اس کی فرصت کے لمحات میں کون سے نمبر پہ آتے ہیں۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب آسانی ہونے والی ہے۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایات نہیں، لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی ہر وقت دعا کیا کریں۔ لاپرواہی ایک ایسی دیمک ہے جو کسی بھی رشتے کی کشش کو کھا جاتی ہے۔ اچھے رہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا جانتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، ورنہ یہ دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ اور پھر توڑنے سے صرف پھول ہی نہیں، انسان بھی مرجھا جایا کرتے ہیں۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ بہت سی باتیں انسان کو اندر ہی اندر جلاتی ہیں جو کبھی کسی سے نہیں کی جاتی، وہی باتیں انسان کو کھا جاتی ہیں، کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور کھوکھلے لوگوں کا ضبط کانچ کی نازک چوڑیوں کے مانند ہوتا ہے، کھنکھناتا ہے تو آنکھیں نم کر دیتا ہے اور ٹوٹ جائے تو بہت کچھ ختم کر دیتا ہے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔
کبھی کبھی ہم کسی کے لیے اتنے ضروری نہیں ہوتے جتنا ہم سوچ لیتے ہیں۔ ایک غلط شخص کی سنگت آپ کو پھول سے دھول کر سکتی ہے۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ خاموش رہا ہماری نیکی پر زمانہ، عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بولنے لگے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ باپ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ خاص ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیتے ہیں۔ والدین کا ادب نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو دو گی وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ بیٹی کا پہلا حق جو اکثر لوگ کھا جاتے ہیں وہ اس کی پیدائش کی خوشی ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ میری غربت کو دیکھ کر راستہ نہ بدل، میں دل کا بادشاہ ہوں، مقدر تو خدا لکھتا ہے۔ حاصل کرنے کی شدت اور پھر کھو دینے کا ڈر، بس اتنی سی ہے زندگی۔ اپنا تو تعلق اس ذات سے ہے جو کسی در پر جھکنے نہیں دیتی۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیچ بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ کہا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور دل تمہارا کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ اے دیکھنے والے اپنے رب کے کرم کو دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں وہ صبح انہی کے ہاتھ تیرا رزق بیچتا ہے۔ ہر زخم کی دوا ہے مگر برے اخلاق کی کوئی دوا نہیں۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ وقت بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو جو اپنی جگیر سمجھے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جس کی سوچ جیسی اس کے الفاظ ویسے، جس کے جیسے الفاظ اس کے کردار ویسے۔ کسی سے کچھ کہنے سے ہمیں کیوں فرق پڑے، جس کے جیسے کردار اس کے حساب ویسے۔ کسی کے میٹھے بول ہیں، کسی کی نیت میں جھول ہے، یہ دنیا گول ہے، یہاں سب کے ڈبل رول ہیں۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امانت صرف چیزیں یا رقم کی نہیں ہوتی، کوئی اپنے جذبات بیان کرے، اپنے دکھ سنائے تو اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ دنیا میں باپ جیسا مخلص دوست کوئی نہیں۔ وقت نے دکھا دیے ہیں اداکار بھی وفادار بھی۔ زندگی وہ نہیں جو ہم سوچتے ہیں بلکہ زندگی وہ ہے جو ہمیں سہنی پڑتی ہے۔ مشکل وقت زندگی کا حصہ ہے مگر یہی وقت انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ برا وقت گزر جاتا ہے لیکن منافقوں اور خود غرضوں کے چہرے اور رویے مرتے دم تک یاد رہتے ہیں۔ پتہ ہے انسان کہاں ہارتا ہے؟ جب اس کی لڑائی اس کے اپنوں سے ہو۔ بڑی خوشی کے انتظار میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل 4 رشتہ دار تبھی اکٹھے چلتے ہیں جب 5واں کندھے پر اٹھایا ہو۔ اگر آپ اپنا خیال بدل سکتے ہیں تو آپ اپنی زندگی بھی بدل سکتے ہیں۔ زندگی کی ہر ٹھوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ میرا ہے۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سبھی جاتے ہیں۔ جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو انہیں برا نہیں کہتے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں میرا رب تھام لیتا ہے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ عقل رکھتا ہے لیکن ہر شخص عقل سے کام نہیں لیتا۔ دنیا کے لیے کام کرتے رہو جب تک کہ دنیا کے کام تمہارے لیے کام کرنے لگے۔ غرور کس بات کا؟ دنیا کا ہر راستہ قبرستان کو جاتا ہے۔
کامیابی انسان کے دماغ میں ہے، اگر آپ کامیابی کے لیے سوچیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اصل اخلاق ہے۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت اور گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت، دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے کردار، اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ مصافحت سے گناہوں کا جھڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن دوسرے مومن سے مل کر سلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ اس طرف ہو جاؤ جدھر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خواہ ساری دنیا دوسری طرف ہو۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا منہ ہے۔ اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو بند رکھیں۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ زندگی میں کئی بار ہم بنا غلطی کے بھی غلطی مان لیتے ہیں، ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی اپنا ہم سے روٹھ نہ جائے۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت، غصے میں نقصان ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خودداری اور عزت نفس کی حفاظت ہر انسان کا فرض ہے۔ اگر ہم خود اپنی عزت کی قدر نہیں کریں گے تو دنیا بھی ہماری عزت نہیں کرے گی۔ اپنا وہ ہے جس سے باتیں کھل کر کی جائیں، نہ کہ سنبھل کر۔ بیویاں جوانی میں مالکن، ادھیڑ عمر میں دوست اور بوڑھی عمر میں نرسوں کا کردار ادا کرتی ہیں۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدے زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ تیرے اندر باہر سارا مٹی کا سامان، مٹی پہ کرے مان، واہ رے انسان۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ میرے زندگی کے سب حاصل یا اللہ تیرے کن سے جڑے ہیں۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کی، تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، کیا پتہ وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوع نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہم کو ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما اور بروں کی صحبت سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھو، ورنہ ایسا گرو گے کہ نہ اٹھ سکو گے نہ چل سکو گے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے، صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاق بدل جاتا ہے۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سیانے کہتے ہیں اتنے بھی اجرے نہ بنو کہ باقی سب میلے نظر آئیں۔ میں نے خود کو اس خوش فہمی سے نکال دیا ہے کہ میری کمی کسی کو اداس کر سکتی ہے۔ انسان کا غرور ختم کرنے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ جب وہ نہیں تھا دنیا پھر بھی چل رہی تھی، اور جب وہ نہیں ہوگا یہ دنیا پھر بھی چلتی ہی رہے گی۔ جب مان ٹوٹ جائے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ کوئی گلہ کرنے کو دل کرتا ہے اور نہ کوئی شکوہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ جب نماز میں سکون ملے تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں، کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔
بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے سارے کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ اے بادشاہت کے مالک، اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتے ہیں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں، بس مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ آمین۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے تو دعا سیدھی دل سے نکلتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کی اصلی نیت نہیں جان سکتے۔ کون سی عادتیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بہت زیادہ بولنا، اپنا راز کسی پر ظاہر کر دینا اور ہر ایک چیز پر اعتماد کر لینا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ یا اللہ، ہم سب پر اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دے، اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ کے دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے۔ تم پر نفسیاتی حملہ تمہارے اپنے کریں گے، غیروں کو کیا معلوم دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، ورنہ خوشی میں تو وہ پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ عموماً عقل وہاں ماری جاتی ہے جہاں لالچ کی بجلی چمکتی ہے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ جب اوپر والے نے میرا برا نہیں سوچا تو یہ نیچے بیٹھے لوگ میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ موت سے بچ سکتا ہے، جہنم سے نہیں۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے، تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ رات کو بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ مسکراتے رہا کریں، کیونکہ مسکراتے رہنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اصل ترقی تب ہوتی ہے جب آپ دوسروں کو الزام دینے کے بجائے خود کو درست کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر تعلق کہیں نہ کہیں مان توڑ ہی دیتا ہے۔ اس دنیا میں اتنا خدا نہیں آزماتا جتنے لوگ آزماتے ہیں۔ الفاظ سانس بند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کتنی پرسکون جگہ ہے، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ نفرتیں، نہ بدگمانیاں۔ چہرے کی چمک اور مکان کی اونچائی پر مت جاؤ۔ اگر گھر کے بزرگ ہنستے ہوئے ملے تو سمجھ لو یہ گھر واقعی امیروں کا ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ تم کوئی بھی ہو، اگر تمہاری زبان محبت ہے تو تم خوبصورت ہو۔ وفا ہونی چاہیے انسان میں، حسن تو ایک دن ڈھل جائے گا۔ شوہر کا احترام کرنے والی کی تربیت میں اس کی ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ باپ کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بادشاہی سلامت رکھے۔
हर ताल्लुक कहीं ना कहीं मान तोड़ ही देता है। इंसान को अक्सर जहरीले कांटे भी वहीं से ही मिलते हैं जिनके लिए वो फूल चुनता है। खा गई हमें कच्ची उम्र में ही अज़ियतें, ऐन जवानी में ही हम बूढ़े लगने लगे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ सह सकते हैं, किसी से कह नहीं सकते। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान को ठीक कर देती है, और अगर दिमाग में पके तो सेहतमंद इंसान को बीमार कर देती है। टूटी हुई चीज जुड़कर पहले जैसी नहीं बन जाती। कुछ भी तोड़ने से पहले बस इतना याद रख लीजिएगा, इंसानियत वहां दम तोड़ देती है जब एक इंसान की मुसीबत दूसरे के लिए तमाशा बन जाती है। वक्त बहुत कम है, मखलूके खुदा से मोहब्बत करें। गुस्सा वो सजा है जो हम किसी और की गलती पर खुद को देते हैं। लामहदूद आरज़ुएं महदूद जिंदगी को अजाब बना देती हैं। बोलना चांदी है और खामोशी सोना। चाहे इंसान कितना ही मसरूफ क्यों ना हो, अगर वो वाकई परवाह करते हैं तो वो हमेशा आपके लिए वक्त निकालेंगे। अपना दुख और तकलीफ हर इंसान को मत बताइए, क्योंकि हर घर में मरहम हो ना हो लेकिन नमक ज़रूर होता है। दुनिया की सबसे कीमती खुशी वो होती है जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से मुस्कुरा रहे होते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों के मामलात को सिर्फ इतनी तवज्जो दें जितनी नहाते हुए अपनी कमर को देते हैं। इंसान की ज़िंदगी में सब्र, शुक्र और मोहब्बत, इन तीनों का बड़ा दर्जा है। सब्र हमारी मुसीबतों को टालता है, शुक्र हमारी नेमतों को बढ़ाता है, मोहब्बत हमारी खुशियों का ख़जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की ज़िंदगी को इन तीनों नेमतों से सदा माला माल रखे, आमीन। हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। गुस्से में फ़ैसला और खुशी में वादा हरगिज़ ना करें। अमीर और गरीब में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि अमीर जिस खाने को खाकर हजम करने के लिए भागता है, गरीब उसी खाने को हासिल करने के लिए सैकड़ों मील चलता है। अमीर डाइटिंग करता है, गरीब फाके काटता है। दोस्त वो हो कि जिसके साथ बैठे हैं लेकिन गुफ्तगू नहीं हो रही, फिर भी आप खुश हैं कि वो पास बैठा है। सीखा है मैंने ज़िंदगी से एक ये सबक भी, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले वो अपना ही सोचता है। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पैसा होना खूबी की बात नहीं। खूबी की बात तो आपका आला नस्ब या इल्मी और तालीमी काबिलियत का होना है। इन दो चीज़ों के साथ आपने पैसा भी कमा लिया हो तो ये असल फ़ख्र की बात है। मुश्किलों पर गौर करेंगे तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन अगर आसानियों पर गौर करेंगे तो आसानियां बढ़ती चली जाएंगी। जिस चीज़ पे आप ध्यान देंगे वही चीज़ बढ़ती चली जाएगी। ज़िंदगी जिसके हुक्म से कायम होती है, मौत भी उसके हुक्म से वाक़या होती है। क्या कर लेंगे इंसान, ज़्यादा से ज़्यादा पीठ पीछे बुराइयां और साजिशें। लोगों के पीछे जाओगे, वजह तलाश करोगे, खुद ही को बेसुकून करोगे, अपना वक्त ज़ाया करोगे। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। ये शिकवे भी बड़े कीमती होते हैं, ये हर किसी से नहीं किए जाते, और जिनसे शिकवे किए जाते हैं वो लोग बहुत कीमती होते हैं। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। वो रब कभी मुकम्मल तौर पर आजमाइश में मुब्तला नहीं करता। कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा खुला रखता है जहां से रहमत ठंडी हवा के झोंकों की तरह आकर दिल को पुरसुकून करती रहती है। कोई ना कोई आसानी तो मुश्किल के साथ मौजूद रहती है। तुम ये ख्याल करते हो कि तुम पर जुल्म किया जा रहा है, हालांकि वो तो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वो तुम्हारी तड़प को जानता है, तुम्हें समझता है, बस वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम दुनिया की ज़िंदगी में सुरखरू होकर आखिरत में बुलंद तरीन मुकाम मिल सके। इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखता है, और इंसान की दुआएं ही इंसान तक वो सब कुछ ले आती हैं जो इसके नसीब में भी नहीं लिखा होता। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर लेता है। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना कर ए इंसान, तू इतना अक्लमंद नहीं कि रब के राज समझ सके। बेशक अल्लाह खोई हुई मुस्कुराहटें वापस लाने पर कादिर है।
इंसान जिस चीज़ का तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जब वही चीज़ हकीकत बनकर उतरती है तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है। जब तुम खुद को अल्लाह का पसंदीदा बनाना चाहो तो सबसे पहले दिल से ये खौफ निकाल फेंको कि लोग क्या कहेंगे। ज़िंदगी में हर मोड़ पर आपका सामना रास्ते पर पड़े पत्थरों से होगा। अब ये आप पर मुनहिसर है कि आप इससे क्या बनाते हैं, मुश्किलों की दीवार या कामयाबी का पुल। बेशक अल्लाह आंखों की सदा गीली नहीं रहने देता। वो जब हंसाने पे आता है तो ऐसे हंसाता है कि अश्क रश्क में पड़ जाते हैं। जिनकी ज़िंदगी में पैसे और नाम की अहमियत सबसे बढ़कर हो, वो फिर किरदार की परवाह नहीं करते। जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है, वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फायकून का मालिक है, एक वही ये मुसीबत टाल सकता है। हर दिल सोना नहीं बन पाता, ये बहुत ही बाज़रफ लोगों के दिल होते हैं, क्योंकि कोई टूट कर बन जाता है तो कोई टूट कर बिगड़ जाता है। इस्तेमाल तो इस्तेमाल ठहरा, जो जिस इरादे से करे वैसे ही नताइज हासिल कर लेता है। अल्लाह इस इंसान को पसंद करता है जो नफ्स की लगामों को अपने हाथ में रखता है, ना कि नफ्स को अपनी लगामें थमा देता है। वो धागा जिसे बार बार काटा और जोड़ा जाए, वो धागा नहीं रहता बल्कि गांठों का टुकड़ा रह जाता है। इसी तरह रिश्तों में एहतियात करें, वरना बार बार काटे और जोड़े जाने से रिश्ते भी सिर्फ नाम के रह जाएंगे। ये जो पत्थर के हो चुके हैं, अपने हिस्से का रो चुके हैं। इंसान के पास अगर 3 चीज़ें हों, रिज़्क, इज़्ज़त और सेहत, और फिर भी वो गमज़दा हो और हमदर्दी तलब करता नज़र आ रहा हो, तो वो नाशुक्रा होता है। तौबा का ख्याल खुशबख्ती की अलामत है, क्योंकि जो अपने गुनाह को गुनाह ना समझे वो बदकिस्मत है। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। तौबा का बर्तन चाहे कितनी बार ही क्यों ना टूट जाए, इस टूटे हुए बर्तन को उस खुदा के पास ले जाया करो। वो खुदा अल-जब्बार भी तो है, वो इसे दोबारा बना देगा। ये कभी नहीं सोचना कि अल्लाह मुझे ही क्यों आजमाता है, बल्कि ये सोचना कि अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। मोहब्बत के बहुत से रंग होते हैं, लेकिन मोहब्बत में सबसे खूबसूरत रंग इज़्ज़त का होता है। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम नहीं जानते लेकिन देने वाला जानता है। वादा, यकीन, मान, दोस्ती और दिल कभी ना तोड़ें। इनके टूटने से आवाज़ तो नहीं आती, मगर तकलीफ़ बहुत महसूस होती है। दरगुजर किया करें, ये रूह के लिए बेहतरीन सदका है। हालात कैसे भी हों, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया को छोड़कर इससे मांगते हो। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बाप से दुआएं लो, क्योंकि बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उम्मत के लिए है। ऐ अल्लाह, मेरे लिए ऐसा दरवाज़ा खोल दे जिसकी वुसअत मुझे हैरान कर दे। दिलों को फतह करने के लिए तलवार नहीं, इखलाक लाजम है। अल्लाह ताला पहले हिम्मत और ताकत देते हैं, फिर जिम्मेदारियों का बोझ। जब तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे, तब भी यकीन रखना कि मेरे पास अल्लाह है। मेहनत कश अल्लाह ताला का दोस्त है। देखना, जल्द ही अल्लाह ताला तुम्हारी खाली झोली अपनी रहमतों से भर देगा। हर चीज़ नसीब से नहीं मिलती, कुछ चीज़ें दुआओं से मिलती हैं। मान वही तोड़ते हैं जिन्हें अपना मान लिया जाए। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया को छोड़कर अल्लाह से मांगते हो। जिन लोगों के ख्यालात अच्छे होते हैं वो कभी भी तन्हा नहीं होते। जो अल्लाह का ज़्यादा शुक्रगुजार रहे, वही लोगों का भी ज़्यादा शुक्रगुजार होता है। इंसानियत बहुत बड़ा ख़जाना है, इसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने जालिम पर बद्दुआ करता है वो अपना बदला ले लेता है।
रब वहाँ से दरवाज़ा खोलता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। सब्र के साथ आसानी का इंतज़ार करना इबादत है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, खौफ आपको बहादुर बनाता है और दिल का टूटना आपको अक्लमंद बनाता है। रिस्क देने वाला अल्लाह है। ज़मीन पर चलने फिरने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी में इसकी अहमियत कम कर दें। हर वो इंसान 2 टके का ही है जो किसी के दिल में जगह बनाने के बाद भी इससे बेहतर की तलाश रखता है। मामूली बातों पर दूसरों से पूछगीछ न किया करें, दरगुजर कर दिया करें ताकि रोज़े हिसाब रब भी मामूली गलतियों को ताहियों पर पूछगीछ न करें और दरगुजर कर दे। शीशा कमज़ोर तो होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। इंसान हर शय के बगैर रह सकता है मगर अल्लाह की मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। छोटी सी नेकी को छोटा समझकर नज़रअंदाज ना करें, ये जन्नत का दरवाज़ा खुलवा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसानों को मिलता है वो 60 बरस की नफल इबादत से बेहतर है। इंसान की असल मौत इस वक्त होती है जब वो किसी के दिल और दुआओं से निकल जाता है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। जब तुम रब की चाहत में सर झुका दोगे फिर वो भी तुम्हारी चाहत के लिए कुन कह देगा। अल्लाह से पनाह मांगो जहन्नुम के अजाब से, अल्लाह से पनाह मांगो कब्र के अजाब से, अल्लाह से पनाह मांगो मसीह दज्जाल के फितने से और अल्लाह से पनाह मांगो ज़िंदगी और मौत के फितने से। इंसान की असल कीमत उसका इखलाक, बर्ताव, मेल जोल का अंदाज, सुलह रहमी, हमदर्दी और भाईचारा है, ना कि उसकी ज़ाहरी शक्लो सूरत। गलती होने पर छोड़ जाने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। वो आजमाता भी है और नवाजता भी है, उसका हर अंदाज खूबसूरत है क्योंकि वो रहमान भी है, रहीम भी है। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो क्योंकि अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी होती है। खजूर की गुठली पर बारीक सा झिली नुमा एक छिलका होता है जिसे कतमीर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है, इंसान इसका भी मालिक नहीं, फिर अकड़ कैसी। जैसे मेरा रब चाहे वो जिसको चाहे रंग लगा दे, पुर उम्मीद रहें, मायूसी गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के हक में सिफारिशी बनकर आएगा। मुआफ़ी से कुछ नहीं होता, जो बातें दिल को लग जाती हैं वो दिल से नहीं जाती। जब अल्लाह को आपकी ज़िंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं, मगर इसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे। ना कर नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब अल्लाह राज़ी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। ए इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 3 जगह पर झूठ जायज़ और हलाल है। एक ये कि आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि इसको राज़ी कर ले, दूसरा जंग में झूठ बोलना और तीसरा लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना। सुबह का आगाज़ सदके से किया करो क्योंकि मुसीबत सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रात में एक ऐसी घड़ी है कि इस वक्त कोई मुसलमान शख्स दुनिया और आखिरत की जो भी चीज़ अल्लाह से मांगता है तो वो इसे वही चीज़ अता फरमा देता है और ये हर रात होता है। 3 चीज़ें गुनाह की बुनियाद हैं। तकब्बुर, जिसने इब्लीस को शैतान बनाया। हिर्स, जिसने आदम को जन्नत से निकलवाया। हसद, जिसकी वजह से भाई ने भाई को कत्ल किया। अल्लाह पाक हमें तकब्बुर, हिर्स और हसद से अपनी पनाह में रखे। आमीन।
کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں: اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسی لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ کسی کو اپنی زندگی میں روکنے کے لیے زبردستی نہ کرو، واقعی آپ کو چاہتے ہیں نا تو وہ ٹھہر جائیں گے آپ کے لیے۔ پورا یقین رکھو اپنے اللہ کی رحمت اور اپنی دعاؤں پہ، وہ الحکیم ہے، تمہارے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا، کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ طوطا تو مرچیں کھا کر بھی میٹھا بولتا ہے، لیکن افسوس ہے انسان اتنی مہنگی چینی کھانے کے باوجود بھی کڑوا ہی کیوں بولتا ہے۔ لوگوں کے لفظ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، اپنے اوپر لادو گے تو کمر توڑ دیں گے اور قدموں میں رکھو گے تو بلندی پر پہنچ جاؤ گے۔ انسان اتنا کم ظرف ہے، ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم میں طویل عرصہ تک روتا رہتا ہے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہشات پوری نہ کرنے والا شخص کنجوس نہیں بلکہ ایک باب ہوتا ہے۔ نفرت کے پر ہوتے ہیں، یہ سرعت سے پھیلتی ہے، محبت اور شفقت کے پاؤں ہوتے ہیں، اسے قدم جما جما کر چلنا پڑتا ہے۔ کسی کو اگنور کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے ڈرتے ہیں۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بہت اندر تک تباہی مچا دیتا ہے وہ آنسو جو آنکھوں سے بہہ نہیں پاتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بھر جاتا ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ انسان کا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئیں، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ اپنی تکلیف اس کو بتاؤ جو حل کر سکے، ہر کسی کو بتاؤ گے تو اپنا مقام کھو بیٹھو گے۔ مسکرائیے، کیونکہ مسکراہٹ درد کی شکست بھی ہے اور چہرے کی رونق بھی۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ آپ سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ کچھ شامیں زندگی کی ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں رفتہ رفتہ سورج نہیں، ہم ڈوب جاتے ہیں۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ بات کرنے میں مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔